اچھا السلام علیکم. لاسٹ 2 ویکس کے لیکچر آلریڈی جیسے میں نے یوٹیوب پہ اپلوڈ کیے تھے. لیکچر 6 اینڈ ویک لیکچر 6 اینڈ ویک لیکچر 7 کا. اس طرح میں ویک لیکچر 8 کی بھی جو ہے نا 3 پارٹس میں نے ویڈیوز ڈیوائڈ کی ہوئی ہیں, ویڈیو لیکچرز, اور اس میں جو ہے نا آپ کا جو ویکلی کورس ہے, ٹاپکس جتنے ہیں وہ سارے ان 3 پارٹس میں کمپلیٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ. آج ہم سٹارٹ کریں گے. لاسٹ لیکچر میں ہم نے ایکچولی پڑھا تھا کہ پرائمری موٹیوز اینڈ سیکنڈری موٹیوز کیا چیز ہے, موٹیویشن کیا چیز ہے, اینڈ انٹرینسک اینڈ ایکسٹرینسک موٹیویشن بیسیکلی ان کا کیا رول ہے ہمارے لائف میں, موٹیویشن بیسیکلی کیا چیز ہے. ٹھیک ہے, آج ہم ایک ڈرٹ ٹائپ ہے جو کہ میجورٹی آف ٹائم انکلوڈ نہیں ہوتا, سائیکالوجسٹ انکلوڈ نہیں کرتے اس ٹائپ کو, ایک جس کا ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں ہم اسے جنرل موٹیوز سے. جنرل موٹیوز جو ہمارے ہوتے ہیں وہ ان کا بھی جو ہے نا کافی اہم رول ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو پرائمری نیڈز اینڈ سیکنڈری نیڈز آرگنائزیشن بیہیویئر میں. اچھا اب پڑھتے ہیں جنرل موٹیوز ہے کیا چیز. جنرل موٹیوز آر آلسو کالڈ سائیکوجینک موٹیوز. جنرل موٹیوز کو جو ہے نا ہم سائیکوجینک موٹیوز بھی کہہ سکتے ہیں. A separate classification for general motives is not always given. جو میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا ہے that ہمیشہ بکس میں جو ہے نا یا تو اسے پرائمری موٹیوز کے ساتھ یا سیکنڈری موٹیوز کے ساتھ لکھا جاتا ہے, کوئی خاص کلاسیفیکیشن اس کے لیے نہیں بنائی گئی ہے. ٹھیک ہے, yet such a category become necessary because there are a number of motives which lie in a gray area between the primary and secondary classification. But after many studies and researches, it came to conclusion that jo psychogenic motives या general motives है, they are important too. کیوں امپورٹنٹ ہے؟ بیکاز نمبر آف موٹیوز, there are some needs اور ڈرائیوز جو کہ لائی کرتی ہے آپ کی پرائمری اینڈ سیکنڈری موٹیوز کے درمیان. ٹھیک ہے, سیکنڈری اینڈ موٹیوز کے درمیان آپ کے کون سے ہوتے ہیں؟ جنرل موٹیوز ہوتے ہیں. اور اسٹڈیز اور ریسرچز کرنے کے بعد کیا ان کو جو ہے نا وہ ملا ہے, ریسرچز کیا کنکلوژن کون سی کنکلوژن کی طرف گئی ہے that psychogenic motives or general motives are also important and they play also important role in organization behavior as compared to primary and secondary motives to be included in a general category. اگر ہم کسی چیز کو جنرل موٹیوز یا جنرل کیٹیگری میں ڈالنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ a motive must be unlearned but not physiological based. مطلب اگر ہم کسی چیز کو جنرل موٹیوز میں انکلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے 2 کرائٹیریا ہے. ایک تو وہ فزیولوجیکل نیڈ نہیں ہوگی اس بندے کی, جس طرح میں نے ٹرسٹ کا کہا تھا, سلیپ کا کہا تھا, فوڈ کا کہا تھا, وہ آپ کی ایک فزیولوجیکل یا باڈی نیڈ ہے جو کہ سروائیول کے لیے ضروری ہوتا ہے. جنرل موٹیوز جو ہوتے ہیں وہ سروائیول کے لیے ضروری نہیں ہوتا, دے آر ناٹ فزیولوجیکل بیسڈ. ٹھیک ہے, سیکنڈ کرائٹیریا ہے دے مسٹ بی انلرنڈ. انلرن مطلب وہ چیز جو ہے نا آپ میں جینیٹیکلی آئی ہو. ٹھیک ہے, مطلب پیرنٹس سے فیملی میں وہ چیز رن کر رہی ہو. ٹھیک ہے, تو کون سے 2 کرائٹیریا تھے جنرل ایک چیز کو جنرل موٹیو میں انکلوڈ کرنے کے لیے؟ فرسٹ, دا موٹیو مسٹ بی انلرنڈ, وہ چیز جو ہے نا جینیٹیکلی آ رہی ہو آپ کے پیرنٹس سے آپ میں, اینڈ ناٹ فزیولوجیکل بیسڈ, مطلب اس کے بغیر آپ کی زندگی, آپ کی سروائیول جو ہے وہ پاسبل ہو. although not all psychologists would agree. اس کے کچھ ایگزامپل ہے اس پوائنٹ میں. دا موٹیوز آف کمپیٹنس, آپ کتنے حد تک کمپیٹنٹ ہے ایک کام کرنے کے لیے. کیوریاسٹی مطلب ایک چیز کو جاننے کی جو وہ ہوتی ہے انسان میں, دیٹ وہ جو ہے نا اس کی وجہ سے ریسٹ لیس ہوتا ہے جب تک وہ اس چیز کو جان نہیں پاتا, اسے ہم کیوریاسٹی کہتے ہیں. مینیپولیشن, آپ کیسے ایک چیز کو ایک ایکٹیویٹی کو جا کے مینیج کرتے ہیں. ایکٹیویٹی اینڈ افیکشن, افیکشن جو ہے ایکٹیویٹی آپ کے ایکشنز بیہیویئر ہو گئے ہیں, افیکشن جو ہے نا آپ کی فیلنگس وغیرہ. تو یہ تھے کچھ ایگزامپل آپ کے جنرل
موٹیوز کے ریلیٹڈ، بٹ کچھ سائیکالوجسٹ اس سے جو ہے نا جا کے ایگری نہیں کرتے. اینڈ انڈرسٹینڈنگ of these general motive is crucial to the study of human behavior, especially in organization. اچھا ان جنرل موٹیوز کو انڈرسٹینڈ کرنا یہ امپورٹنٹ کیوں کنسیڈر ہوا ہے؟ بیکاز it helps us to study the human behavior in organization settings. ٹھیک ہے، these are more relevant to organization behavior than the primary motive. جو ہمارے جنرل موٹیوز ہے وہ بیسیکلی زیادہ ریلیونٹ ہے کس چیز کے ریلیٹڈ؟ آرگنائزیشن بیہیویئر کے ریلیٹڈ ایز کمپیئرڈ ٹو دا پرائمری موٹیوز. پرائمری موٹیوز کا جو ہے نا آرگنائزیشن بیہیویئر کے ساتھ اتنا کام نہیں ہے جتنا ہمارے ہمارے سائیکوجینک اور جنرل موٹیوز کا ہے. اچھا اس کے بعد یہ آپ کو تھا جنرل موٹیوز، یہاں تک یہ ایک سلائڈ جنرل موٹیوز کی ریلیٹڈ جو ڈسکرپشن کی مٹیریل تھا ہوپ فلی آپ کو سمجھ آئی ہوگی. اب اس کے بعد ہے کنٹینٹ تھیریز آف ورک موٹیویشن. کنٹینٹ تھیریز میں نے پلورل یوز کیا ہوا ہے. کنٹینٹ تھیریز میں تقریباً ہم 3 تھیریز جو ہے ڈسکس کریں گے. ایک ہے میزلو تھیوری آف ہائرارکی ہے، ایک ہے ہرٹزبرگ 2 فیکٹر تھیوری آف موٹیویشن، اینڈ ایک تھرڈ جو لاسٹ ہے وہ ہے ایلڈیلفر ERG موٹیویشن تھیوری. پہلے کنٹینٹ تھیوری کی ریلیٹڈ ہم تھوڑا سا وہ کریں گے، ڈسکس کریں گے دیٹ کنٹینٹ تھیوری آف ورک موٹیویشن کی انٹروڈکشن کیا ہے. The content theories of work motivation attempt to determine what it is that motivates the people at work. Content theories کا basically work کیا ہے، ان کا ریشنل کیا ہے یا ان کا پرپس کیا ہے content theories of motivation کا، وہ basically جاننے کی کوشش کرتے ہیں that وہ کون سے موٹیویشن یا وہ کون سے فیکٹرز ہے جس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں، موٹیویٹ ہوتے ہیں اپنے کام کرنے والی جگہ پہ، اور ایسے کون سے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنے گول اچیومنٹ کی طرف چلے جاتے ہیں. The content theories also concerned with identifying needs and drives that the people have and how these needs and drives are arranged. وہی جو میں نے اوپر والے پوائنٹ میں آپ کو بات کی ہے، جو content theories ہے they are concerned with identifying needs or drives. like وہ امپلائی کے کون سی نیڈز ہے یا ڈرائیوز ہے. ڈرائیوز کیا ہے؟ نیڈس کی وجہ سے جب آپ موو آن کرتے ہو ایک گول کو اچیو کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، کنٹینٹ تھیوری کا کنسرن کس چیز کے ساتھ ہے؟ آئیڈینٹیفائنگ نیڈس اینڈ ڈرائیوز دیٹ دا پیپل ہیو، جو لوگوں میں بیسیکلی پائی جاتی ہے، اینڈ ہاؤ دیز نیڈس اینڈ ڈرائیوز آر ارینج، اور کیسے وہ لوگ جو ہے ان نیڈس اینڈ ڈرائیوز کو جا کے ارینج کرتے ہیں. پھر کیا کہتے ہیں؟ کنٹینٹ تھیوریز آر کنسرن ود the type of incentives or goals that people strive to attain in order to be satisfied and perform well. کنٹینٹ تھیوریز جو ہے نا بیسیکلی کنسرن کرتا ہے کس چیزوں کے ساتھ، کون سی چیزوں کے ساتھ؟ جو آپ کے انسینٹیوز ہوتے ہیں، جو آپ کے گولز ہوتے ہیں. گولز آپ کے کیا ہوتے ہیں؟ بیسیکلی پیپل strive for these goals. ٹھیک ہے، ان گولز کو اچیو کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ to satisfy yourself. ٹھیک ہے، to satisfy your goals, to satisfy yourself، اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ آپ اچھی طرح جا کے پرفارم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، فرسٹ میں جو ہے نا پیسوں کو، منی کو جو ہے نا اونلی انسینٹیو یا گول کنسیڈر کرایا جاتا تھا آرگنائزیشن بیہیویئر میں. بٹ لیٹر آن کیا ہوا؟ ریسرچر اینڈ اسٹڈی سے یہ بھی کنفرم ہوا کہ money is not only the incentive, yeah, money is not only the goal of employee in organization behavior, but اس کے ساتھ ساتھ ورکنگ کنڈیشن جو ہوتی ہے، سیکیورٹی، جاب سیکیورٹی، مطلب آپ جہاں پہ کام کر رہے ہیں وہاں پہ آپ کے لیے وہ جاب کتنے حد تک سیکیور ہے، اینڈ ہیومن ریلیشن، آپ کے اپنے امپلائز یا کولیگس کے ساتھ ریلیشن کیسا ہے. یہ بھی جو ہے نا ٹائم ٹو ٹائم جب ریسرچز ہو رہے تھے تو منی کے علاوہ یہ 4 چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہے، ورکنگ کنڈیشن، سیکیورٹی اینڈ ہیومن ریلیشن، یہ بھی جو ہے نا گولز میں کنسیڈر ہوا تھا. تو کنٹینٹ تھیوریز کا کنسرن جو ہے بیسیکلی ان چیزوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. اب کیا کہتے ہیں؟ لیٹلی the content of motivation has been considered to be so-called higher level need, and motives such as esteem and self-actualization by Maslow, responsibility, recognition and achievement and advancement by Hertzberg,
and Growth and Potential Development by एल डेल्फर. ये बेसिकली वो हाई लेवल की अचीवमेंट्स है जो कि मैस्लो, हर्ट्जबर्ग एंड एल्डेल्फर ने अपने थ्योरीज में एक्सप्लेन किए हुए हैं बेसिकली. और जो इन्होंने यहाँ पे बताई है, एस्टीम हो गया है. एस्टीम जो है ना, हाउ यू वैल्यू योर सेल्फ, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मीन लाइक व्हेन यू feel yourself a full like you feel yourself like in the form of full development, full potential, and you think that you are full of skills related to your work. ये है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. फिर हेल्सबर्ग ने कौन से चीज़ों को जो है ना हाई लेवल पे कंसिडर किया हुआ था, वो थे रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिकॉग्निशन, अचीवमेंट एंड एडवांसमेंट. एडेल्फर ने कौन सी चीज़ों को हाई लेवल पे, कौन से हाई लेवल नीड पे कंसिडर किया हुआ था, ग्रोथ एंड पोटेंशियल डेवलपमेंट को. फिर क्या कहते हैं, a thorough understanding of major content models contribute to understanding of work motivation and its application technique. अगर हम thoroughly understand करें इन मॉडल्स को या इन थ्योरीज को, तो इट विल हेल्प अस कि हम वर्क मोटिवेशन को अंडरस्टैंड करें, और वहाँ पे जो एप्लीकेशन ऑफ टेक्निक्स है, हाउ दोस टेक्निक्स विल वर्क, हमें उन टेक्निक्स को जानने में काफी हेल्प मिलेगी. ठीक है. अभी है मैस्लो थ्योरी ऑफ हायरार्की. फर्स्ट वन, मैस्लो थ्योरी की जो फाउंडर था बेसिकली वो था इब्राहिम मैस्लो. Abraham Maslow, he taught that a person's motivational needs could be arranged in a hierarchical manner. Abraham Maslow के ख्याल में जो इंसान की मोटिवेशनल नीड्स है वो बेसिकली अरेंज होते हैं किस चीज में, हायरार्की स्ट्रक्चर में. हायरार्की मीन एक अरेंज फॉर्म में, लाइक पहले इंसान जो है अपने लोअर नीड्स को फुलफिल करता है, फिर इंटरमीडिएट नीड्स को, फिर हायर लेवल. मतलब ये एक हायरार्की से बनी हुई होती है. इन एसेंस मीन जो बेसिक होते हैं, ठीक है, रूट या उसकी जहाँ से डेवलपमेंट हो रही होती है एक चीज की. ही बिलीव दैट once a given level of need is satisfied, it no longer serves to motivate. इब्राहिम मैस्लो कहता है कि एक मरतबा एक नीड जब सेटिस्फाइड कर लेते हैं आप लोग, तो इट्स नो लॉन्गर सर्व टू मोटिवेट. फिर आपको जो है ना वो नीड जाके मोटिवेट नहीं करती. फिर क्या होता है, द नेक्स्ट हायर लेवल ऑफ नीड हैज टू बी एक्टिवेटेड इन ऑर्डर टू मोटिवेट द इंडिविजुअल. फिर क्या होता है, लोअर से जो हायर लेवल पे नीड होता है फिर जाके वो एक्टिवेट हो जाता है, और उसकी वजह से फिर एक्टिवेशन की वजह से फिर जाके वो इंडिविजुअल या वो पर्सन जाके मोटिवेट होता है टू अचीव दैट हायर नीड. ठीक है. फिर मैस्लो ने अब क्या किया हुआ है, उसने आइडेंटिफाई किया हुआ है फाइव लेवल्स ऑफ नीड्स इन हिज हायरार्की. ठीक है, जो कि नीचे गिवन है, वन बाय वन अब हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह. फिजियोलॉजी उसमें मैस्लो थ्योरी ऑफ हायरार्की में फर्स्ट वन है फिजियोलॉजिकल नीड्स. The most basic level in the hierarchy is the physiological needs, generally correspond to the unlearned primary needs discussed earlier. जो physiological needs है, as earlier in the start of the chapter मैंने आपको डिस्कस भी किया था प्राइमरी नीड्स में कि जो इब्राहिम मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स है, इसमें फर्स्ट वन जो लोअर नीड्स है वो है फिजियोलॉजिकल नीड. और फिजियोलॉजिकल नीड्स जो है ना बिल्कुल लाइक जिस तरह प्राइमरी नीड्स है, बिल्कुल वही एग्जांपल है इसकी. ये अनलर्न होते हैं एंड दे आर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल. फिजियोलॉजिकल नीड्स की बात हो रही है, दे आर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल. इसके बगैर आप जिंदा नहीं रह सकते. The needs of hunger, thirst, sleep are some examples. According to theory, once these basic needs are satisfied, they'll no longer motivate. इसके कुछ एग्जांपल्स है जिसमें हंगर आ जाता है, आपका टर्स्ट आ जाता है, जब आपको नींद आती है तो यू आर मोटिवेट टू गो टू बेड एंड सो जाते हैं. ये कुछ एग्जांपल है फिजियोलॉजिकल नीड्स के. फिर क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू थ्योरी, once these basic needs are satisfied, जब ये बेसिक नीड्स आपके सेटिस्फाई हो जाते हैं, they no longer motivate. आपका जो है ना ये आपको फिर दोबारा मोटिवेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, अ स्टार्विंग पर्सन विच strives to obtain a carrot that is within reach. However, after eating her, his or her fill of carrots, the person will not strive to obtain another one and will be motivated only by the next
high level of need. وہی کھانے کی بات ہو رہی ہے، انہوں نے یہاں پہ کیرٹ کی ایگزامپل لی ہوئی ہے. میں آپ کو جو ہے نا روزمرہ کی ایگزامپل دے دیتا ہوں. جب ہمیں بھوک لگتی ہے، اسپیشلی آپ لوگ کی کلاسز جب ہوتے ہیں تو 12:30-1 بجے جو ہے نا لائک یوزلی لنچ کا ٹائم ہوتا ہے، تو یو پیپل آل آر اسٹارونگ، آپ کو بھوک لگ جاتی ہے، تو آپ جا کے جو ہے نا کھانے کی طرف موٹیویٹ ہو جاتے ہیں، کچھ آپ لوگ کچھ کھا لے پھر جا کے ہم کلاس لے لیں گے. تو ونس یو میٹ دا نیڈ آف ہنگر، جب آپ اپنے اس نیڈ کو فلفل کرتے ہیں تو آپ کی وہ بھوک والی نیڈ جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہے، سیٹسفائی ہو جاتی ہے. پھر آپ کا جو ہے نا ہائر لیول آف نیڈ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ جا کے ایکٹیویٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر فزیولوجیکل نیڈس کے بعد ہے سیفٹی نیڈس. سیفٹی نیڈس جو ہے بیسیکلی سیکیورٹی کے ساتھ بیسیکلی ملتا جلتا ہے. ٹھیک ہے، کہ آپ ڈیورنگ جاب، جب آپ جاب اسٹارٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کی سیکیورٹی نیڈ مسٹ میٹ ہونی چاہیے. This second level of need is roughly equivalent to the security need. ٹھیک ہے. Maslow stressed emotional as well as physical need. Security need میں نے جاب کے ریلیٹڈ آپ کو ایگزامپل دی ہے، بٹ یہاں پہ آپ کی ایموشنل اینڈ فزیکل سیفٹی بھی آ جاتی ہے. دیٹ آپ جو ہے نا ایموشنلی اپنے آپ کو ابیوز کرنے سے بچاتے ہیں، دیٹ آپ کی کوئی بے عزتی نہ کرے. فزیکل سیفٹی سے آپ اس طرح بچانا چاہتے ہیں دیٹ کسی کے ساتھ آپ کی لڑائی جھگڑا وغیرہ نہ ہو. ٹھیک ہے. The whole organism may become a safety seeking mechanism. ٹھیک ہے. safety seeking mechanism میں جو ہے نا ہر بندے میں یہ چیز موجود رہتی ہے. Yet as is true of the physiological needs, once these safety needs are satisfied, they no longer motivate. Once آپ کی safety needs satisfied ہو جاتی ہے، اس کے بعد جو ہے نا یہ نیڈ بھی جو ہے نا جا کے کیا ہو جاتی ہے، لائک آپ کے اس موٹیویشن کو ڈی ایکٹیویٹ کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آلریڈی یہ نیڈ سیٹسفائی ہو جاتی ہے، اور آپ کی جو ہائر لیول والی نیڈ جو ہوتی ہے اس کے بعد جو نیڈ آتی ہے وہ جا کے ایکٹیویٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بات یاد رکھ کے دیٹ یہ جو اسٹیپس نیڈز آ رہے ہیں نا، یہ ایسا نہیں ہے کہ دن میں ہی بس ہو رہا ہوتا ہے، یہ لائف کے ڈفرینٹ حصے ہیں. ٹھیک ہے. لائف کے ڈفرینٹ پارٹس ہے جس میں جو ہے نا آپ کی یہ والے نیڈز آ رہے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہر انسان کے ڈے میں یہی ساری چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. یہ انسان کے ڈفرینٹ ایجز میں جو ہے نا یہ ساری نیڈز آٹومیٹکلی انسان میٹ کر رہا ہوتا ہے. لیکن انسان اگر فزیولوجیکل نیڈ سے ڈائریکٹ دوسرے اسٹیپ پہ چلا جاتا ہے تو وہ جو ہے نا پھر پرابلمٹک بن جاتی ہے، جو کہ میں اس ٹاپک کو کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ کو اینڈ میں بتا دوں گا دیٹ اس کی وجہ سے کیا چیزیں آپ کو فزیولوجیکل سائیکولوجیکل پرابلم بن سکتی ہے. ایگزامپل کے تھرو میں آپ کو سمجھا دوں گا. پھر تھرڈ ون ہے لو نیڈ. دس تھرڈ اور انٹرمیڈیٹ لیول آف نیڈ، انٹرمیڈیٹ اس لیے کہا گیا ہے، ٹوٹل 5 نیڈز ہے، اور لو نیڈز جو ہے وہ بالکل انٹرمیڈیٹ لیول مطلب لوور نیڈز اینڈ ہائی نیڈز کے درمیان ہے. اس وجہ سے انٹرمیڈیٹ لیول آف نیڈ جو ہے نا اسے کنسیڈر کیا گیا ہے. انٹرمیڈیٹ لیول آف نیڈ جو لو نیڈ ہے، اس میں بیسیکلی افیکشن اینڈ ایفیلیشن نیڈس، مطلب فرینڈ شپ کرنا، دوسروں کے ساتھ فرینڈس بنانا، افیکشن لو والی فیلنگس، مطلب اس طرح جو لوگوں کی جو ہے نا ٹین ایجز میں یا جب میچورٹی کی طرف جا رہا ہوتا ہے انسان تو وہاں پہ جا کے اس کی انگیجمنٹ ہو جاتی ہے، میرجز وغیرہ، شادیاں وغیرہ ان کی ہو جاتی ہے. تو یہ ساری ایفیلیشن اینڈ افیکشن نیڈس ہوتی ہے جو کہ لو نیڈس کے اندر آتی ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ بھی جو ہے نا کیا ہے، ایک ایکچوئل نیڈ ہے جسے فلفل کرنا مسٹ ہوتا ہے. لائک فرائڈ، Maslow seems guilty of poor choice of wording to identify his level. Basically جو love needs، جو love کا word دیا ہوا ہے، basically فرائڈ نے جو ہے نا یہ لو ورڈ جو ہے نا ایکچولی سیکس کے لیے یوز کیا تھا. ٹھیک ہے. جو سیکس فیلنگز ہوتی ہیں، فرائڈ نے بیسیکلی لو نیڈ جو ہے وہ اس کے لیے سیکس کے لیے یوز کیا ہوا تھا. تو میزلو نے پھر کیا ہوا تھا، میزلو جو ہے نا اپنے اس ورڈ کے چوزنگ پہ کافی زیادہ گلٹی تھا. پھر بعد میں جو ہے نا اس نے یہ ورڈز چینج کر کے بلانگنگنیس اور سوشل نیڈ کی طرف جو ہے جا کے چینج کر کیا تھا. His use of the word love has many misleading
میننگس. کنوٹیشنز جو ہیں ہم میننگس کو کہتے ہیں. مسلیڈنگ میننگس جو ہے نا اس سے جا کے بن رہے ہوتے ہیں, سچ ایز سیکس which is actually a physiological needs. اور یہ جو تھی یہ belongingness نیڈ تھی یا سوشل نیڈس کنسیڈر ہوتی تھی. ٹھیک ہے, فرینڈز بنانا ایک سوشل نیڈ ہے, ناٹ اے سیکس نیڈ. ٹھیک ہے, perhaps a more appropriate word describing this level would be belongingness اور social need. یہ belongingness اور social need جو ہے نا بعد میں یہ love needs change ہو کے belongingness اور social need رکھوا دیا تھا. اسٹیم نیڈس, اسٹیم پہلے آپ لوگ سمجھے دیٹ اسٹیم جو ہے نا بیسیکلی آپ اپنے آپ کو کتنے حد تک ویلیو کرتے ہیں یا کتنے حد اپنے ایک ڈیسیجن کو کتنے حد تک آپ ویلیو دیتے ہیں یا اپنی پرسنالٹی کو یا دوسرے لوگ آپ کو کیسے دیکھتے ہیں, کتنے حد تک جو ہے نا وہ آپ کے آئیڈیا کو ویلیو دیتے ہیں, اس کو ہم اسٹیم نیڈس کہتے ہیں. دا اسٹیم لیول ریپرزینٹ دا ہائر نیڈس آف ہیومن. اب یہ جو ہے میزلو ہائرارکی میں جو ہے نا اسٹیم اور نیڈ فار سیکس سیلف ایکچولائزیشن یہ پھر ہائر نیڈس میں آ جاتی ہیں. دا اسٹیم لیول ریپرزینٹ دا ہائر نیڈس آف ہیومن. دا نیڈس فار پاور اچیومنٹ اینڈ اسٹیٹس, جو پاور آپ ہر بندہ کہتے ہیں کہ وہ میرے ہاتھ میں پاور ہو, اچیومنٹ نیڈ ہو گیا ہے یا اسٹیٹس بنانا, دے آر کنسیڈرڈ ایز اے پارٹ آف esteem needs. ٹھیک ہے, Maslow carefully pointed out that esteem level contain both self esteem and esteem from others. مطلب وہی کہ آپ اپنے self esteem کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو کتنے حد تک ویلیو دیتے ہیں, and esteem from others اور لوگ آپ کو کتنے حد تک ویلیو دیتے ہیں, آپ کے آئیڈیاز کو, آپ کے ڈیسیجنس کو کتنے حد تک, آپ کے ایک ٹیم ہے, گروپ ورک آپ لوگ کر رہے ہیں, وہاں پہ جو ہے نا آپ کے سراؤنڈ میں لوگ کتنے حد تک آپ کے آئیڈیاز کو فالو کر رہے ہیں. تو یہی ہے اسٹیم فرام ادرس. ٹھیک ہے, ہوپ فلی آپ کو سمجھ آئی ہوگی. اب ہے سیلف ایکچولائزیشن. سیلف ایکچولائزیشن پہلے سمجھے کہ سیلف ایکچولائزیشن کیا ہے. سیلف ایکچولائزیشن مین fully developing yourself. ٹھیک ہے, fully developing yourself and your skills. ٹھیک ہے, آپ جس چیز کے ریلیٹڈ کام کر رہے ہیں اس کے ریلیٹڈ آپ کیا کرتے ہیں, آپ میں سکلز آ جاتی ہیں, آپ اپنے آپ کو فل ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ سیلف ایکچولائزیشن ہے. پھر کیا یہ بھی جو ہے نا ہماری ایک ہائر نیڈ ہے, لاسٹ ون. اور میزلو کیا کہتے ہیں, میزلو میجر کنٹریبیوشن. He portrays this level as the conclusion of all the lower, intermediate and higher needs of human. Need for self-actualization according to Maslow. یہ جو ہے نا conclusion of all the lower needs, جو physiological needs تھے, آپ کے safety needs, آپ کے love needs, social needs اور belongings, اور جو آپ کی esteem needs, یہ سب جب آپ میٹ کر پاتے ہیں تو آپ جو ہے نا جا کے سیلف ایکچولائزیشن کی طرف چلے جاتے ہیں. People who become self-actualized are self-fulfilled and have realized all their potential. All their potential, آپ اپنے skills کے بارے میں آپ کو پتہ لگ جاتا ہے, آپ کی خاصیت کیا ہے, آپ کے benefits کیا ہے, وہ ساری چیزیں آپ کو جا کے پتہ لگ جاتی ہے, اور آپ جو ہے نا سیلف فلفلڈ, بالکل اپنے آپ کو ایک ڈیولپ اسکلفل جا کے اپنے کام کے ریلیٹڈ سمجھتے ہیں. پھر کیا کہتے ہیں, in effect self actualization is the person motivation to transform perception of self into reality. اور آپ کیا کرتے ہیں پھر اپنے اس جو سیلف ایکچولائزیشن ہے وہ والی موٹیویشن آپ ٹرانسفارم کرتے ہیں کس چیز میں, سیلف سے انٹو ریئلٹی. آپ جو ہے نا ریئلٹی میں اس کو لاتے ہیں اور اس کی وجہ سے جا کے آپ کی وہ سیلف ایکچولائزیشن کی نیڈ کیا ہوتی ہے, جا کے میٹ اپ ہوتی ہے. یہ ہے آپ کے ایک ہائرارکل گراف. فزیولوجیکل نیڈز ہیں, پھر سیفٹی نیڈز ہیں, پھر لو نیڈز ہیں, پھر اسٹیم نیڈز ہیں, پھر سیلف ایکچولائزیشن. اچھا, اب میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ کیسے یہ آپ کو سائیکولوجیکل پرابلم کی طرف لے جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ لوور ٹو جو ہے سائیکولوجیکل نیڈز اینڈ سیفٹی نیڈز, یہ لوور نیڈز ہے. لو نیڈز انٹرمیڈیٹ ہے, اسٹیم نیڈز ہائر اینڈ سیلف ایکچولائزیشن بالکل ٹاپ پہ. اگر ہم دیکھیں آپ کی فزیولوجیکل نیڈس پوری ہو رہے ہیں, آپ کی سیفٹی نیڈس پوری نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے, اور سیفٹی نیڈس نہیں ہے مطلب آپ کی جاب وغیرہ, آپ کی ایموشنل اینڈ فزیکل لائک وہ سیکیورٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے, مطلب آپ کی ایموشنل اینڈ فزیکل ابیوز ہو رہے ہو, تو آپ کو لگتا ہے کہ فزیولوجیکل نیڈس صرف پورے ہونے کی وجہ سے لو نیڈس کے طرف آپ جا سکتے ہیں؟ بالکل نہیں.
کیونکہ جب جاب نہ ہو، آپ کی نیڈز پورے نہیں ہوتے، آپ کی مطلب فائنینشیل بیک گراؤنڈ جو ہے نا، وہاں پہ جا کے آپ کی سیفٹی نہیں ہوتی کہ آپ لو نیڈس کے جہاں پہ آپ کے وہاں پہ خرچے آتے ہیں آفٹر میرڈ لائف، آپ ان چیزوں کو جا کے فلفل نہیں کر پاتے، ٹھیک ہے. اور جب فلفلمنٹ نہیں ہوتی تو پھر جو ہے نا فیملی کانفلکٹس آتے ہیں، لڑائی جھگڑے آتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کی وجہ سے ڈپریشن، انزائٹی کی طرف انسان چلا جاتا ہے، جاب نہیں ہے، اوپر سے خرچے زیادہ ہیں. تو اس لیے کہتے ہیں کہ میں اس میزلو ہائرارکل تھیوری آف نیڈ سے کافی زیادہ ایگری کرتا ہوں، ٹھیک ہے، کہ اسٹیپ وائز انسان کو چلنا پڑتا ہے. پہلے اپنے آپ کے فزیولوجیکل نیڈس کے جو پرائمری نیڈس ہے فار سروائیول، اس کو جا کے فلفل کرے، پھر سیفٹی نیڈس کی طرف جائے. سیفٹی نیڈس کے بعد جب آپ کو لگے کہ آپ کی جاب سب کچھ فزیکلی ایموشنلی آپ بالکل سیفٹی زون میں ہے، سیکیور ہے، تو آپ جا کے جو ہے نا لو نیڈس کی طرف جائے، ایفیلیشن کی طرف جائے، آپ نیڈ فار افیکشن کی طرف جائے، ٹھیک ہے. پھر جا کے اسٹیم نیڈ فار پاور، نیڈ فار اسٹیٹس، نیڈ فار اچیومنٹ، اس کی طرف جائے. پھر جب یہ چاروں نیڈس فلفل ہوں گے آپ کے، تو آپ جو ہے نا پھر اینڈ میں سیلف ایکچولائزیشن کی طرف چلے جاتے ہیں. یہ تھے آپ کے پارٹ 1. پھر پارٹ 2 میں انشاءاللہ ہم میزلو ہائرارکی تھیوری کو امپلیمنٹ کیسے کریں گے آرگنائزیشن کانٹیکس میں یا ورک پلیس میں، ہم اسے جو ہے نا کیسے اپلائی کریں گے، وہ انشاءاللہ کمنگ ویڈیو میں جو پارٹ 2 ہے، ویک 8 کا جو پارٹ 2 ہے، اس میں جا کے ڈسکس کرتے ہیں.